اب یہ جو زندگی ہے اس کا ایک متن ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن کریم، ایک جامع دستاویز، اور ایک 63 سالہ تفصیلات ہے، لڑکپن ہے، بچپن ہے، بڑھاپا ہے، سفر ہے، حضر ہے، جہاد ہے، غزوات ہے، صحت ہے، مرض ہے، ازدواج ہے، توالد ہے، تناسل ہے، زخم ہے، چوٹ ہے، اور علاج ہے، معالجہ ہے، یہ تمام تفصیلات ہے اس میں، جس کو کہتے ہیں سیرت النبی، اسوہ حسنہ، زندگی جاوید، زندگی جاوید یاد ہر کے نے کو نام عزیز، اور قص عقب ذکر خیر زندہ کو ندنا ہمارا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے چونکہ مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کو جو قرآن دیا گیا ہے اس کی بھی حفاظت فرمائی، جو وحی آپ پر نازل ہوئی اسے بھی جمع کیا گیا، اور کوئی حصہ چھوٹ نہ سکا، رہ نہ گیا۔ یہ کس طرح ہوا؟ یہ بھی تکوینی نظام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے جان نثار جماعت دی صحابہ کی، جن کا عشق آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر مثالی تھا، کوئی ادا پیغمبر کا ان سے چھوٹا نہیں۔ بخاری شریف جلد اول کتاب العلم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے پہلے اپنے ایک پڑوسی انصاری کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ایک دن آپ خدمت اقدس میں رہے اور دن بھر پیش آنے والے واقعات وہ سب نوٹ کر لیں، شام کو مجھے بتا دیں۔ وہ یاد ہی کرتے تھے، وہاں الفاظ لکھنے کا تو نہیں تھا، حفظ ان کا اتنا زبردست تھا۔ اور اگلے دن آپ کام پر جائیں اور میں خدمت میں جاؤں گا، اور اس دن جو تفصیل سامنے آئی وہ میں شام کو آ کے آپ کو بتاؤں۔ بخاری شریف میں طلبہ پڑھ چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حضرت عمر انتظام کر رہے ہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ میں ڈالا ہے تکوینی حکمت کے ساتھ کہ کوئی چیز فوت نہ ہو۔ بالکل کچھ مدت گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام ملا، لیکن ہر چیز یاد کرنے والا، بڑا زبردست حافظہ تھا اس کی۔ حضرت عمر نے اس کو کہا کہ جب میں نبی کی صحبت میں رہوں تو بے فکر رہ، لیکن جب میں نبی کی صحبت سے اٹھ جاؤں کسی بشری حاجت کام کاج کے لیے تم فوراً آ جاؤ، اور اس وقت میرے آنے تک جو کچھ پیش آیا بعد میں مجھے بتانا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے دل و دماغ میں کس شان سے پیغمبر کی زندگی محفوظ کرنے کی ہمت ارزانی فرمائی، کس استقلال کے ساتھ یہ جمے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق تو ہم وقت ساتھی تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت اور مرض الوفات میں آپ نے جو کہا نور ابا بکر فلیؤم بالناس، ابو بکر کو کہے وہ نمازیں پڑھائے، اور وفات کے بعد تمام صحابہ کے اجماع سے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول اور امام اول قرار دے دیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوگا جی ہوگا، تدفین ہوگی جی ہوگی، قبر شق بنے گی، لحد لحد بنے گی، نہلانے کے لیے کپڑے اتارے جائیں گے، نہ کپڑوں کے اوپر ہی نہلائے جائیں گے، کفنائے جائیں گے۔ قبر کہاں بنے گی؟ جہاں فوت ہوئے ہیں اسی جگہ، اٹھانا نہیں۔ اتنا مشکل مسئلہ ہے، اور تمام صحابہ مہاجرین و انصار متفق ہے فضل اور علم ابی بکر پر، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلم هذه الامه ابو بکر الصدیق، پیغمبر کے بعد اس امت کے سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر۔
ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں ہے اور بخاری میں بھی مل گیا. ابو بکر صدیق نماز پڑھا لیتے تھے, فجر بڑی قرات ہوتی تھی, صحابہ کہتے ظننا اطلعت الشمس ام لا, خیال آیا کہ سورج کہیں نہیں نکلا ہو. وکان ابو بکر اعلمنا, ابو بکر بڑے عالم تھے, ان کی ذمہ داری. کتنا بڑا اعتماد ہے, دیکھ کتنی خطرناک بات ہے. اتنی بڑی قرات ہوئی کہ کہیں سورج نہ نکلا ہو, نکلا بھی ہو تو ابو بکر ہمارے عالم دین ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو جہل سے نکالے. وکان ابو بکر اعلمنا.